بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بتائیں گے کہ جو بندہ بنا کسی عذر کے رمضان المبارک کا روزہ نہیں رکھتا، دین اسلام میں اس کی کیا سزا ہے۔ جو بندہ بنا کسی عذر کے رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اسلام نے اس کی بہت ہی سخت سزا بیان کی ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں؟ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں الٹے لٹکایا ہوا ہے اور ایک فرشتہ بہت ہی تیز دار آلہ لیے ہوئے ان سب کی باچھوں کو چیرتا ہوا وہ آلہ گدی تک لے کے جا رہا ہے۔ جب وہ لوگ چیخو پکار کرتے ہیں تو پھر ان کی باچھیں ٹھیک ہوتی ہیں، دوبارہ پھر فرشتہ وہی کینچی نما آلہ لیے ہوئے ان کی باچھوں کو چیرتا ہوا گدی تک لے کر جاتا ہے، اور فرمایا کہ بار بار ان سب لوگوں کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے یہ سوال کر لیا کہ اے فرشتوں کے سردار، یہ کون لوگ ہیں اور کس وجہ سے ان کو سزا دی جا رہی ہے؟ تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو ماہ رمضان میں رمضان کا روزہ تو رکھتے تھے، لیکن ان کا ایک گناہ یہ تھا کہ رمضان المبارک کا روزہ یہ افطاری کے وقت سے پہلے ہی افطار کر لیتے تھے، تو اس وجہ سے ان کو اس عذاب میں مبتلا کیا گیا ہے۔ جی ہاں، یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن افطاری سے پہلے افطار کر لیتے ہیں، تو ان کو اتنی سخت سزا دی جا رہی ہے۔ جو بندہ رمضان المبارک کا روزہ بالکل نہیں رکھتا تو دین اسلام نے اس کی کتنی سخت سزا ہوگی، تو اس لیے ہمیں رمضان المبارک کے خصوصی طور پر روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ جس نے جان بوجھ کر رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑ دیا، وہ ساری زندگی تک رمضان المبارک کے روزے رکھتا رہے، لیکن جو اس نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑا وہ ایک رمضان کے روزے کے ثواب کو کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا، اگرچہ ساری زندگی وہ روزے رکھ لے۔ تو یہ رمضان المبارک کا ایک روزہ بہت ہی اہم روزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ جو روزہ ہے اس کا اجر و ثواب اتنا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اللہ خود اس کی جزا ہوں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات! یعنی کہ ہر عمل جو ہے وہ لکھا جاتا ہے، لیکن روزے کا جو اجر و ثواب ہے اس کی کوئی حد ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس قدر اس کا اجر رکھا ہے، ثواب رکھا ہے، اس کی کوئی حد ہی نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے والے کو بے شمار اجر عطا کرتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے جو بندہ ایک روزہ رکھتا ہے اس کے منہ سے جو روزہ رکھنے کی وجہ سے بدبو آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ بدبو بھی کستوری سے بڑھ کر محبوب ہوتی ہے کہ اس بندے نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے۔ اور روزہ جو ہے نہ صرف ہمارے لیے بہتر ہے بلکہ ہمیں روحانی طور پر بھی بہتری دیتا ہے، جسمانی طور پر، نفسانی طور پر، ہر اعتبار سے ہمیں بہتری دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں، رمضان کا ایک روزہ چھوڑنا ایسے ہی ہے کہ ساری زندگی ہم روزے رکھیں تو ایک روزے کے ثواب کو نہیں پا سکتے۔ تو ہمیں چاہیے رمضان المبارک میں بنا کسی عذر کے، مجبوری کے، کبھی بھی رمضان کا روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے روزوں کا بخوبی اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔